اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویلکم بیک ٹو این ادر حسن ایکسپلور ویلاگ. جی تو ویورز، آج سنڈے کا دن ہے اور علی رضا ان کی والدہ کے سال ثواب کے لیے کربلا حلیم شاہ میں مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس مجلس سے علامہ باقر صاحب خطاب فرمائیں گے. تو آپ کو آج کے ولاگ میں مولانا باقر صاحب کا جو خطاب ہے اور مصائب وہ ولاگ کا حصہ بنائیں گے، اور ساتھ ہی کربلا حلیم شاہ اور سعد ملکہ جو سادات قبرستان جو بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا گیا ہے، اس کا بھی میں ایک ویژول ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت جو ہمارا قبرستان ہے سادات قبرستان اور کربلا حلیم شاہ، اس کو مینٹین کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پہ یہاں مختلف پھول لگائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی قبرستان کی صفائی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو اس کار خیر میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. تو ویلاگ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا باقر صاحب کے جو مصائب ہیں انہوں نے بیان فرمائے ہیں کربلا حلیم شاہ میں، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. A few moments later. حدیث سمجھ میں آئی؟ جو ہے میرے محترم دوستوں بھی مولا حکم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا حکم ایسے پہنچا. اگر آپ حکم بدل دیں جیسے خدا نے سجدے کا رخ بدل دیا، جو آپ کا حکم حقیقت ہو خدا را اس کو. ورنہ امام کی دشمنی صرف وہی نہیں کریں گے جو باہر والے، بہت سارے اندر والے امام کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. تو میں ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت سے قرآن سر پہ رکھ کے آپ کے سامنے جملہ کہہ سکتا ہوں، بہت سارے اندر والے میرے مولا سے کہیں گے آپ تو ہمیں ابن زہرا لگتے ہی نہیں. عزیزان محترم، یہ عادت پر نہیں، عبادت پر نہیں، حکم پر نگاہ رہے، اطاعت پر نگاہ رہے کہ بس ان کا کہنا دین ہے. ایمان ہے یہی. جب آپ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں تو کیا مانی؟ کس چیز کا نام ایمان ہے؟ جو کچھ فرمائیں، جو کچھ کہیں، اس پہ عمل کرنے کا نام دین ہے. اگر یہ بات نظریہ پہلے دن اپنا لیا جاتا تو علی و بطول کی بیٹیوں کو شام کے بازار میں بازار و دربار میں بھی حسین و زینب کو سزا علی کی اولاد ہونے، سیرت علی کی سزا، کردار علی کی سزا دی گئی. اب چاہیے ہر ایک بازار سے پہلے کیا اعلان ہوا ہے؟ جس نے علی سے بدلے لینے، علی کی ذاتی دشمنی تھی کسی کے ساتھ، بگاڑا کیا تھا علی نے؟ دنیا حکومت پر قابض ہو گئی، علی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. علی نے صرف تخت حکومت تب لیا جب لوگ خود حکومت قدموں میں لے کر آ گئے. تو پھر بازار میں اعلان ہے جس نے علی سے بدلا، وہ علی. اور یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لوگ اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ کر دینا چاہیے اور وہ کر دینا چاہیے. عزیزان محترم، یہ سجدوں میں مارے جانے کا ہمارا پرانا طریقہ ہے. ہمارا پہلا امام ہی سجدے میں مارا گیا. ہمارا مولا امام حسین سجدے میں مارا گیا. سجدوں میں مارے جانا ہمارے لیے کسی کمزوری کی بات نہیں، اعزاز کی بات ہے. جنہیں لوگ میدان میں نہیں بٹھا سکتے نا، انہیں مسجد میں مارا.
اپنے خدا کے سجدے میں. عزیزان محترم، وہ علی کے جو اعلان کرتا رہا، ان نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سانس لینا، میری زندگی، میری موت بس خدا کا. اور پھر اسی کے لیے کہا جائے جس نے علی سے بدلے لینے ہیں. علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزرا، کثرت پر نگاہ رکھنے والے اولاد علی کی قلت بازار میں داخل ہوئی اور کثرت پتھر لے کے چھتوں پہ آ گئی. بلا وجہ یہ نہیں ہوا کہ جب علی کی بیٹی واپس مدینے پہنچی تو بھائی نے نہیں پہچانا ان میں زینب کا. شام کا بازار، عزیزان محترم، پتھروں کی بارش، صرف پتھروں کی بارش نہیں، گھروں کی چھتوں پر پانی ابالا گیا. کھولتا ہوا پانی اولاد علی و بطول پہ پھینکا. جب وہ پانی ختم ہو گیا تو اسی پانی کے نیچے جلنے والے آگ کے کوئلے اٹھائے، وہ دہتے ہوئے انگارے علی اور اولاد علی پہ پھینکے گئے. اللہ اکبر. بس ایک منزل سن لیجیے، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو. اس بازار نے وہ چہرہ جو کبھی باپ نے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، جسے کبھی اس کے بھائیوں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھا تھا، وہ چہرہ اتنا زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ جب واپس مدینے تشریف لائیں، باقی تو دور کی بات، میں نے کہا بھائی نے نہیں پتا. بھائی تو بھائی رہ گیا، جناب عبداللہ ابن جعفر کو بتانا پڑا کہ یہ زینب ہے. کیا سمجھتا ہے کہ کربلا کیا ہے، شام کیا ہے، کیا خبر ہے کسی کو؟ اور پھر یہ سب کچھ گزارنے کے بعد میں نہیں جانتا آپ میں سے کتنے وہاں تھے اور کس کس نے گھروں سے اٹھتے ہوئے لاشیں کیسے دیکھے اور کیسے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان جنازوں سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا گیا. ایک بچی کو لے کر جا رہے تھے جنازہ گاہ سے اور وہ ہاتھ پھیلا کے بس یہ کہی تھی، بابا بابا. واپس مدینے تشریف لائی ہیں تو مدینے میں ہر روز علی کی بیٹی مجلس پڑھتی ہے، ہر روز مجلس پڑھتی ہے. آج ہم ذاکرین مجلس پڑھتے ہیں نا، لوگ رو رو کر اپنے آنکھیں سے باہر ہوتے، اتنا گریا ہوتا ہے. اور جب وہ مجلس پڑھ رہی ہو جو عینی شاہد ہو، جس نے علی اکبر کو برچی لگتے دیکھا ہو، جس نے عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہو، جس نے علی اصغر کے گلے کا تیر دیکھا ہو، جس نے حسین پہ ضربیں چلتی 70 قدم پہ دیکھی ہو، جب وہ علی کی بیٹی مجلس پڑھتی ہوگی تو کیا ہوتا ہوگا؟ ہر روز شہادتیں بیان ہوتی ہیں، کبھی علی اصغر کی شہادت، کبھی علی اکبر کی شہادت، کبھی عباس کی شہادت، کبھی حسین کی شہادت. روزانہ بیوی شہادتیں پڑھتی ہیں، بیویاں گریہ کرتی ہیں. اور بیویوں کے ذہن میں ایک سوال ہے، لیکن اب جب زینب مصائب پڑھ رہی ہے تو کون رک کے وہ سوال کرے؟ ایک دن جناب مسلم کی شہادت بیان کر رہی تھی، بیان کرتے ہوئے اس دن حوصلہ ملا، موقع ملا جناب مسلم کی بہن بی بی ام لقمان کو. بیوی نے کہا شہزادی ہر روز اپنے بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی شہادتیں پڑھتی ہو بی ہم روتے ہیں، ساری زندگی روئیں تو رونا تھوڑا ہے، ان شہیدوں کے مصائب بڑے ہیں، لیکن آج میرے بھائی کی شہادت تھی نا، وہ کہ اس کی وارث بھی آپ ہیں. لیکن بی بی جسارت کرتے ہوئے بس ایک سوال ہے میرا، پوچھو ام لقمان کیا سوال ہے؟ ام لقمان کی بھی پہلے ہائے نکلی اور رو کر کہا بی بی بس اتنا بتا دے تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ کتنا زخمی ہوگا کہ سگی چچا جاد کو یہ سوال کرنا پڑ گیا کہ علی کی بیٹی یہ بتا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا. آپ صبر کے باندھ ٹوٹے اور ام لقمان سے کہا ام لقمان پہلے تو میرے سوال کا جواب دے. کہا بی بی پوچھئے کیا پوچھ رہا ہے؟ روگے کا یہ بتا اگر کوئی تجھے پتھر مارے چہرہ کیسے بچائے؟ اگر کوئی پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ ام لقمان نے روگے کا بی بی میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھوں گی
المنقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو لفظ ادا کی اگر کہیں کوتاہی ہو گئی تو معافی کے خواستگار ہیں, معاف فرما اور تبدیل فرما. کوشش یہ کی ہے کہ جو لفظ کہا جائے وہ آپ کے حکم کے مطابق کہا جائے. میرے مولا مجلس اعلیٰ ایصال ثواب کے لیے تھی جناب علی رضا صاحب کی والدہ کی بلندی درجات کے لیے میرے اللہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, قبر اور محشر کی منازل آسان فرما, شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما, امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے اللہ جو بے گناہ شہداء ان تمام شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما, قاتلوں کو کفر کردار پہنچا, شہداء کے درجات بلند فرما, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو مرحومین کے لیے صدقہ جاری کرے. میرے اللہ تمام ملت کو بھی اور اس خانوادے کو بھی آئندہ کسی دکھ درد پریشانی سے محفوظ فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث سے زمانہ کا ظہور جلد فرما, ہمیں مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار فرما, امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام احباب یہاں سے اٹھنے پہلے مرحومہ کے لیے تصویر فاتحہ اور کلمہ جی تو یہ آپ دیکھیں تو یہ سادات قبرستان انتہائی خوبصورت انداز میں مینٹین کیا گیا ہے. اس میں سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ کاوش سید سجاد حیدر کی ہے. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ خرچہ کیا ہے اس قبرستان کو مینٹین کرنے میں. مختلف پھول لگائے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی قبور ہیں ان کو انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا گیا ہے تاکہ یہاں پر آنے والے جتنے بھی لواحقین ہیں وہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ آپ دیکھ لیں تو انتہائی خوبصورت انداز میں قبرستان کو جو ہے نا وہ مینٹین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اب مجھے زیادہ نام نہیں پتہ جو اس کار خیر میں شریک ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. اور یہ بالکل سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کربلا سید حلیم شاہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ابھی مجلس کا آغاز کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا مولانا باقر صاحب نے بہترین انداز میں مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو کربلا حلیم شاہ کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی میں نے دکھا دیا. تو انشاءاللہ کمپلیٹ ولاگ اس کے بعد بھی بنائیں گے. یہ تو یہ مولانا سید بھاگ علی شاہ کی قبر مبارک ہے جنہوں نے عزاداری کی بنیاد جو ہے وہ قمر پور سیدہ میں رکھی. اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے جو ہے مولانا بھاگ علی شاہ صاحب کی جو ہے وہ قبر کو صاف ستھرا رکھا گیا ہے. اور یہ میرے چچا مرحوم سید ہادی شاہ کی قبر ہے, میرے استاد بھی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے قبرستان کو مینٹین کیا گیا ہے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھیے تو مولانا یہ سید سیف علی شاہ کی قبر مبارک ہے اور ساتھ ہی میرے ماموں سید ساجد علی شاہ کی قبر مبارک ہے. تو سید سیف علی شاہ کے نام سے اس قبرستان کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ سیف علی شاہ صاحب نے ہی اس قبرستان کے لیے جو زمین ہے وہ وقف کی تھی. یہ آپ کافی سارے جو رقبہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہترین مزار جو ہے وہ سیف علی شاہ کا یہاں پر بنایا گیا اور ساتھ ملکہ قبور بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور یہ درمیان میں آپ دیکھیں تو علامہ غازی عباس سرکار یہاں پر لگایا گیا ہے اور اس مزار میں بھی سیف علی شاہ کے بزرگ ہستی ہیں, وہاں بھی علم پاک جو ہے وہ لگایا گیا ہے. یہ میرے والد محترم کی قبر مبارک اور ساتھ ہی میری والدہ محترمہ کی قبر مبارک ہے. اور یہ ایک پورے قبرستان کا آپ کو میں ویو دکھا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں انتہائی خوبصورت انداز میں مینٹین کیا گیا ہے
قبرستان کو آج سنڈے کا دن ہے، سنی ویدر ہے اور مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا کربلا حلیم شاہ میں. تو میں نے کہا ایک دو مصاحب جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچائے جائیں اور ساتھ ہی قبرستان جو ہے وہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے اور ولاگ کیسا بنایا جائے تاکہ جو لوگ بیرونی ملک میں مقیم ہیں اور جن کے پیارے یہاں پر مدفن ہیں ان کو ان کی قبور کی جو ہے وہ زیارت ہو جائے گی. تو دیکھیں یہ کافی بڑا قبرستان ہے اور ماشاءاللہ سے یہ کافی مینٹین کر رکھا ہے. پہلے جو ہے وہ یہاں پر مختلف جھاڑیاں اور درخت ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہر قبر پہ آنے کے لیے جتنے بھی لوائقین ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ان کی کچھ زیادہ ایسا جو ہے وہ صحیح سجا دے ادھر، اور باقی جو ہے وہ فردن جو بھی اپنا ایسا ڈال سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے ایسا ڈالا اور اس قبرستان کو بڑے خوبصورت انداز میں مینٹین کیا گیا اور ہر آنے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کی گئی. تو آپ دیکھیں تو کتنا خوبصورت منظر پیش کیا جا رہا ہے. بالآخر ہر انسان کا جو ہے وہ یہی آخری آرامگاہ ہے، تو اس کا بہت زیادہ سوچنا چاہیے. جی تو پھر ابھی مجلس کے اختتام کے بعد ابھی میں واپس گھر پہنچا ہوں، تو میں نے کہا ولاگ کا جو ہے وہ اینڈ کر دیتے ہیں. تو آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں چینل کو، ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں اور اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.